بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ایک بار پھر موجود ہوں ایم اے شہزاد خان صاحب کے پاس۔ ایم اے شہزاد خان صاحب سینئر قانون دان ہیں، آپ اسٹرالوجر ہیں، آپ انٹرنیشنل پامسٹ ہیں۔ میں ناظرین آنے کا مقصد دوبارہ یہی ہے کہ میں چاہ تو رہا تھا کچھ دن گیپ دوں، لیکن ایک میں نے کمنٹ پڑھا جس میں لکھا گیا تھا کہ فواد چودھری صاحب کی جو رہائی ہے کب ہوگی۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے جب شہزاد خان صاحب سے کویسچن کیا تھا کہ فواد چودھری صاحب کی رہائی کب ہوگی، تو شہزاد صاحب نے کہا تھا اس دن 24 یا 25 تاریخ تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ 4-5 دن۔ تو میں نے زور دے کے کہا کہ خان صاحب 4-5 دن کا مطلب 31 جنوری۔ تو خان صاحب نے کہا تھا 1-2 دن کا ٹائم دے دو، 1 یا 2 تاریخ۔ سر 1 تاریخ ہو گئی ہے، فواد چودھری رہا ہو گئے ہیں، کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ جی۔ بات یہ ہے کہ السلام علیکم پہلے آپ کو میں کرتا ہوں۔ فواد چودھری کی جو میں نے پیشن گوئی کی تھی، لوگ سمجھتے ہیں کہ جی فواد چودھری تو چلا گیا، اب دوسرا جائے گا، پتہ نہیں کیا کر دیں گے۔ میں کہ فواد چودھری نے قتل کیا ہے، یہ بھی کہا تھا میں نے۔ بالکل آپ نے یہی کہا۔ میں نے کہا یہ 4-5 دن میں وہ باہر آ جائے گا۔ پھر آپ نے ڈیٹ مانگی، وہ 1-2 میں نے کہا اور 1 میں وہ آ گیا۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں خان صاحب یہ آپ کس نالج سے بات کرتے ہیں؟ اسٹرالوجی پوری دنیا جانتی ہے، کرتے ہیں لوگ۔ پمسٹری پوری دنیا جانتی ہے، کرتے ہیں۔ میں اسٹرالوجی بھی جانتا ہوں، میں پمسٹری بھی جانتا ہوں۔ میرے پاس نالج آف سات بھی ہے، گھنٹوں کا نالج۔ میرے پاس نالج آف جفر بھی ہے، میرے پاس میڈیٹیشن بھی ہے۔ اللہ پاک نے مجھے 5-6 علوم سے نوازا ہے جو کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہے، میں اس علوم سے دیکھ کے بات کر دیتا ہوں جی۔ اچھا سر، آپ نے یہ تو آپ کی پیشین گوئی ماشاء اللہ ٹھیک ہوئی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک بڑی معاملہ چل رہا ہے کہ خان صاحب گرفتار ہوں گے، نااہل ہوں گے۔ آپ نے ہمیشہ کہا کہ خان صاحب کا ذائچہ بڑا مضبوط ہے، 1/10 کے ذائچے کے مالک ہیں عمران خان، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور آپ نے کہا تھا ببر شیرہ مہنگا پائے گا سودا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو چیزیں بظاہر جا رہی ہیں خان صاحب کے خلاف ہیں، کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے ایک خواب دیکھی تھی۔ میں آپ کو شاید یہ نہیں بتایا کہ میں ڈریمز کو، خواب کی تعبیریں بھی بتاتا ہوں اور خود بھی دیکھتا ہوں، اللہ پاک دکھاتے ہیں۔ میں نے خواب دیکھی تھی 2 گینڈے آپس میں لڑ رہے اور تھکتے نہیں ہیں۔ مجھے اس کی تعبیر پتا تھا، اسی لیے میں کہتا ہوں لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ ایک کی دم۔ بات یہ ہے کہ کبھی خان آگے ہو جاتا ہے، کبھی پی ڈی ایم آگے ہو جاتی ہے، دونوں ہی آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں۔ خان کے حوالے سے یہ میں بتاؤں گا کہ خان کے لیے میں ایک بات کر رہا ہوں، خان کہے بلکہ میرے الفاظ، کہ ہم جو زنجیریں توڑ چکے تم لا کر ہمیں وہی پہناتے ہو۔ خان نے زنجیریں توڑنی ہیں، اور کوئی ایسی ہتکڑی نہیں پئی بنی ہونی تکر جڑی خان دی باواں نوں لگ جاوے۔ کیس تو ہوتے رہتے، اعلیٰ عدلیہ سے میں نے ہمیشہ کہا وہ ریلیز ہو جایا کرے گا جی۔ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب گرفتار نہیں ہوں گے؟ میں گرفتاری کی بات کر رہا ہوں، کیسز تو چلتے رہتے ہیں اور وہ اعلیٰ عدلیہ کلیئر کرتی رہے گی۔ گرفتار نہیں ہوندا خان جی۔ خان صاحب گرفتار؟ ایک بات اور بتا دوں، ایک پیشن گوئی اور میں نے کی تھی، شیخ رشید صاحب کے لیے لوگ کہہ رہے تھے گرفتار، میں کہا نہیں ہوندا گرفتار، نہیں ہوا۔ خان بھی نہیں ہوندا، سنیا۔ اسد عمر کے حوالے سے بات کی تھی، میں کہا نہیں ہوگا گرفتار، نہیں ہوا۔ ہاں، ایک سوال آپ کے لیے بنا رہا ہوں بیچ میں، کیا اور لوگ گرفتار کریں گے؟ بالکل ممکن ہے جی۔ اور یہی میں پوچھنا، میرا نیکسٹ کویسچن یہ تھا، شاندانہ گلزار صاحبہ جو پی ٹی آئی کی سابق ایم این اے ہیں، ان کے گرد سیم دفعات لگائی گئی ہیں جو فواد چودھری کے خلاف لگائی گئی تھی۔ اب یہ بتائیں کہ سر اب نیکسٹ کس کی باری ہے؟ پی ٹی آئی میں کون کون اور گرفتار ہوتا نظر آ رہا ہے؟ میں بس یہ اشارہ ضرور دوں گا، نام لینا میں اچھا نہیں سمجھوں گا۔ کچھ لوگ اور گرفتار ہوں گے، وہ احتیاط کریں۔ کچھ لوگ پی ٹی آئی کے گرفتار ہوں گے، وہ احتیاط کریں۔ کس لیول کے لوگ ہوں گے سر؟ الفاظ میں احتیاط کریں۔ یعنی کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ناظرین، ان کو بولنے میں تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے۔ جی ہاں۔ اب بات یہ ہے کہ ایک طرف خان اگریسو ہے، اور خان کی حد تک
اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہاتھ نہیں ڈالتی. لیکن پی ڈی ایم کی اور لیکن خان کی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اس حد تک اسٹیبلشمنٹ ہاتھ ڈالتی ہے, سارے لوگ ڈالتے ہیں. خان کے حد تک کچھ نہیں, اس کے ستارے مضبوط ہیں. وہی بات آج تھی 1/10 نیلسن منڈیلا, نریندر مودی, عمران خان, شہزاد خان. جی بڑی بات. اچھا سر یہ بتائیے کہ فنڈ فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ رہا ہے آج اس میں پی ٹی آئی کی اپیل ہے, وہ معاملہ چل رہے ہیں. اس کے علاوہ توشہ خانہ جو کیس ہے اس پہ بھی خان صاحب پہ فرد جرم 7 فروری کی بات کی جا رہی ہے. کیا دیکھتے ہیں, کیا خان صاحب کو نااہل کیا جائے گا, نااہل ہوں گے, کیا دیکھتے ہیں آپ؟ نون لیگ ایک بات بڑی کرتی ہے, جب آئی تھی انٹر ہوئی تھی کہ قانون اپنا راستہ خود لے گا, قانون اپنا راستہ خود بنائے گا. ادھر یہی بات میں کروں گا, قانون اپنا راستہ خود بنائے گا. عمران خان کے لیے بھی, عمران خان کے حوالے سے اکارڈنگ ٹو لا فیصلے ہوں گے. اور میں نے پہلے کہا کہ 99% خان کلیئر ہے. جی خان صاحب کا ہاروسکوپ فروری کے مہینے میں کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا سوال ہے. خان کے لیے جو ہے 5 فیبرری سے لے کے 15 فیبرری اتنا اسٹرانگ نہیں, پھر 15 فیبرری کے بعد خان اسٹرانگ ہے. جی پی ڈی ایم کی لڑائی کے لیے. لیکن خان گرتا نہیں ہے, لڑائی ہے نا, فرنٹ فٹ پہ ہے دونوں. 15 کے بعد پھر پی ڈی ایم پہ دباؤ آئے گا. جی 5 فروری سے لے کے 15 فروری تک سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ رحم کرے, خان صاحب پہ کوئی مشکلات آ سکتی ہیں, کوئی حملہ ہو سکتا ہے, کوئی کیس ہو سکتا ہے, کوئی نااہلی آ سکتی ہے, کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہی کیسوں جو ذائچہ بتا رہا ہے آپ کو, کیسوں کے بادل منڈلا رہے ہیں, بس یہی بات ہے. باقی ایک سوال اور آپ نے پتہ نہیں شاید پہلے کیا ہے میرے سے یا کرنا ہے, میں بھول گیا. کوئی آپ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے شاید. جی سر میں اس پہ آ رہا ہوں, الیکشن کمیشن پہ بھی. لیکن ایک عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک جو کویشچن میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے. سر عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی کچھ سینئر جرنلسٹوں سے, اور خان صاحب اپنے لان میں بیٹھے, تو ایک جرنلسٹ نے جو خان صاحب سے ملاقات ہوئی, بڑے سینئر صحافی, انہوں نے خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب آپ اپنے گھر کے لان کے اندر بھی باہر نہ بیٹھیں, کمرے سے بالکل آپ باہر نہ نکلیں, آپ کی جان کو اتنا خطرہ ہے. سر آپ کو کوئی خطرہ نظر آ رہا ہے؟ لمبی ناکوں پہ میں نے ایک پیشن گوئی کی تھی. اندرا گاندھی لمبی ناک کی مالکن تھیں, راجیو گاندھی لمبی ناک کے مالک, ذوالفقار علی بھٹو لمبی ناک کے مالک, بے نظیر بھٹو لمبی ناک کے مالک, سارے وزیر اعظم ہوئے. اور سب کا پتہ ہے کہ کیسے وہ دنیا چھوڑ کے گئے. خان آلسو لمبی ناک کا مالک ہے. تو یہ نہیں ہے کہ بہت اور زندگی تو اللہ کو پتہ. حضرت میں تو یہ سمجھتا ہوں, میرا اپنا ایک مائنڈ ہے کہ حضرت جبرائیل امین حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں پتا کہ میں نے کب مرنا ہے یا آپ نے کب مرنا ہے. وہ تو اللہ پاک نے کہنا ہے کہ جو ان کی رول ہے تب انہیں پتہ لگتا ہے, مرنے کا تو کوئی نہیں بتا سکتا. لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اکارڈنگ ٹو اسٹارس نالج آف جفر وغیرہ خان پہ ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. جی ناظرین, ایک میرے علم میں یہ اضافہ ہوا لمبی ناک کا. سر لمبی ناک کا انسان کے ذائچے پہ, انسان کی پرسنالٹی پہ, شکل و صورت پہ تو فرق جو آتا ہے, لیکن جو کوئی قسمت کا یا ذائچے کا کوئی ایسا اس پہ بھی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ میں اپنے منہ میں مٹھو بن جاؤں, بری بات ہوتی ہے. میرا ایکسپیرینس 35 سال کا ہے. اور کچھ لوگ جو کہتے ہیں خان صاحب آپ تو علوم کی یونیورسٹی ہیں, تو میں پھر خاموش بھی ہو جاتا ہوں. بات یہ ہے کہ میرے پاس بے شمار نالج ہے. اب یہ ہر لمبی ناک والا ڈرے نا, یہ تو کچھ سیاست کے حوالے سے لمبی ناک کی بات ہے, جس کے کوئی ہواری موجود ہو, کچھ دشمن ایسی چیزیں ہوں, اس کے لیے ہر ایک کے لیے اینگل الگ ہوتا ہے, بات الگ ہوتی ہے, معاملہ الگ ہوتا ہے. جی بات صحیح ہے, لمبی ناک تو بڑے لوگوں کی ہوگی, ہر بندہ تو وزیر نہیں بن سکتا.
اچھا سر، میں وہیں سے ایک بات کروں گا کہ جو الیکشن کا معاملہ ہے، اب چکر یہ ہے کہ جو گورنر پنجاب ہیں اور جو گورنر کے پی ہیں، انہوں نے خط لکھا الیکشن کمیشن کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن آپ کروا لیں. گورنر پنجاب نے تو خط ہی نہیں لکھا، لیکن گورنر کے پی نے کہا الیکشن کروا لیں، لیکن اس کے لیے فہم و تفہیم پیدا کرنی پڑے گی، آپ کو اداروں کو مل کے کرنا پڑے گا، ایسا ماحول بنانا پڑے گا. لیکن جو دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا، آپ سمجھتے ہیں اس کے بعد جو کے پی اور پنجاب اسمبلی کے الیکشن، ان کے ذائچوں میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ اچھا سوال، بڑا سوال، مزہ آیا. اور ان سوالوں کے جواب میں پہلے سے ہی بتاتا جا رہا تھا کہ مجھے یہ خدشات ہیں، اور وہ میرے خدشات پورے بھی ہو رہے ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ گورنرز جو ہیں وہ ڈیٹ نہیں دیں گے تو پی ٹی آئی اعلیٰ عدلیہ میں ضرور جائے گی، وہ چلے گی. وہ بھی میری پیشن گوئی پوری ہوئی. اب اعلیٰ عدلیہ ڈیٹ نہیں اناؤنس کر سکتی کہ جی اس ڈیٹ پہ آپ الیکشن کرانے کے پابند ہیں. وہ گورنرز کو بلائے گی، الیکشنز کروائیں. گورنرز اپنی وضاحت پیش کریں گے کہ یہ معاملات ہیں. اعلیٰ عدلیہ ان معاملات کو سمجھ گئی، ٹھیک ہے، فیصلہ اعلیٰ عدلیہ کر دے گی. دوسری چیز میں پھر قائم ہوں. اچھا دوسری بات دہشت گردی کے حوالے سے، آپ ہماری پاک آرمی کو سمجھتے کیا ہیں؟ وہ کوئی چھوٹی سی آرمی ہے، وہ کسی چھوٹے سے ملک کی ہے. یہ پروفیشنل ہے. 20 سال انہوں نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے، ایکسپیرینسڈ ہے، پروفیشنلز ہیں. کیا دہشت گرد کے پی کے سے نکل کے پنجاب میں آ گئے ہیں؟ پنجاب سے کیا سندھ میں چلے گئے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہماری پاک آرمی بڑی مضبوط آرمی کہلاتی ہے. دنیا میں جو ٹاپ 10 ہیں ان میں اس کا شمار ہے. ان کے لیے چھوٹی موٹی چیزیں اب یہ چھوٹی موٹی رہ گئی. بات یہ ہے کہ ڈائلاگ ناکام ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے یہ ایکشن ہوا. اور ایکشن کا یہ ریئیکشن نہیں ہوتا. کیا ہماری پاک فوج آنکھیں بند کر لے گی؟ وہ جواب دے گی. لوگ مثال دیتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. ہم کہتے ہیں، ہم سے مراد میری پاک آرمی، کہ ہم پتھر کا جواب اینٹ سے دیں گے. جی. اور جب ہم جواب دینا چاہتے ہیں اور دیتے بھی ہیں اور دے رہے ہیں، دشمنوں کو ہم نے ان کو بتا دیا ہے. بات یہ ہے الیکشن ڈیلے دہشت گردی کی بنیاد پہ نہیں ہوں گے. ایمرجنسی، اب ایمرجنسی کیا ہے؟ ایک تو یہ دہشت گردی، دوسری کوئی آپ ڈال دیں آرٹیکلس میں، کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ انہی معاملات کے حوالے سے مہنگائی کا چاہے اس میں ذکر نہیں لیکن بنایا جا سکتا ہے. مہنگائی، اس پہ میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں کہ مہنگائی اگر میں نے میری ایک پیشن کوئی اور پوری ہوئی ہے کہ میں نے کہا تھا مہنگائی ان 3-4 مہینوں میں بہت بڑھے گی، سونا مہنگا ہوگا، ویسے ہی ہوا سارا کچھ. اب میں ایک اور طرف گیند پھینکنے لگا ہوں الگ سی، کیونکہ میں آپ کو پتا ہے اکثر میں 80% ایک بات کرتا ہوں، 20% کوئی اور کر دیتا ہوں. ایک گیند میرے پاس یہ ہے کہ مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے کہیں شہباز شریف صاحب حکومت نہ ختم کر دیں. یہ بھی ایک میرا مائنڈ بن گیا ہے. ذائچے میں نظر آ رہا ہے. میں نے یہ تو گیند پھینک دی ایک، کیونکہ جب ہم گیند پھینک دیتے ہیں اور پھر آپ دیکھ لیں کہ تبصرے ہوتے ہیں پھر ہر جگہ، تو ہم نے گیند پھینک دی. جی ناظرین، خان صاحب نے گیند پھینک دی ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے شہباز شریف اپنی حکومت ختم کرنا بیٹھیں یا ختم ہو نہ جائے. یہ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا شہباز شریف صاحب بچتے ہیں یا شہباز شریف صاحب کو مہنگائی کی وجہ سے جانا پڑ رہا ہے. اللہ کرے پاکستانی قوم کے حالات ٹھیک ہوں. ناظرین، مجھے دیجیے اور خان صاحب کو دیجیے اس وقت اجازت. اگلے ویلاگ میں پھر آپ سے ملیں گے. فی الحال دیجیے اجازت. اللہ حافظ.